السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی کی خصوصی ٹرانسمیشن. میں ہوں سید مزمل. اور آزادی مارچ کی اگر ہم بات کریں تو یہ لانگ مارچ کا دوسرا روز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو قیام تھا وہ پہلے شادرہ میں رہا اور اب لانگ مارچ شادرہ سے روانہ ہو چکا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مریدکے میں قیام ہوگا، وہاں جا کر خطابات کیے جائیں گے. تو پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس کنٹینر پر موجود ہے، لیکن جو حکومت کی تیاری ہے وہ بھی دوسری جانب جاری ہے، کیونکہ اسلام آباد آنے سے پہلے حکومت نے اپنی تیاری بھی مکمل کرنی ہے. اس لیے پی ٹی آئی کا جو ریلا ہے اسلام آباد کی جانب وہ گامزن ہے، اور وفاقی حکومت نے ریڈ زون کو 0 پوائنٹ تک توسیع دے دی ہے اور انتظامات کیے جا رہے ہیں. پولیس کی نفری وہاں پر موجود ہے. اینٹیسپیٹ کیا جا رہا ہے کہ مزاحمت بھی وفاقی حکومت کی جانب سے سامنے آ سکتی ہے. اس کے علاوہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب نے پریس کانفرنس بھی آج کی ہے، اور موقع پر انہوں نے یہی کہا کہ عمران خان قوم کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ لاشیں گرانے کی تیاری ہو رہی ہے. ایک آڈیو بھی لیک ہوتی ہے، اور اس آڈیو میں علی امین گنڈا پور جو کہ تحریک انصاف کے رہنما ہیں وہ غالباً کسی سے گفتگو کر رہے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بندوقیں تیار رکھو. تو اس کے اوپر حکومت کا یہ کیس بلڈ کیا جا رہا ہے کہ اس مارچ میں خونی مارچ اس کو بنانے کی تیاری ہے. تو اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ عوامی لیگ کے رہنما ہیں شیخ رشید صاحب، وہ موجود ہیں. شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شیخ صاحب سے بھی بات کریں گے. ستار خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں، ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. ستار صاحب، آپ نے آڈیو اگر سنی جو کہ ابھی لیک کی گئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اور اس میں کہا یہ کہ بندوقیں تیار رکھو، بندے تیار رکھو، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس مارچ کو خونی مارچ بنانے کی جو تیاری ہے اس کو صحیح سپاٹ کیا ہے گورنمنٹ نے، یا پروپیگنڈا ہے یہ شیخ رشید صاحب کی لائن کٹ گئی ہے، وہ ڈراپ ہو گئی ہے؟ بس وہ یہ چاہ رہے تھے کہ پہلے آپ اپنا بیان دیں. اچھا، یہ چاہ رہے تھے وہ آنا کبھی نہیں چاہیں گے. لیکن یہ اس طرح کا جو معاملات ہوتے ہیں نا، پہلے تو یہ ہے نا کہ بینگ اے جرنلسٹ، بینگ اے رپورٹر، آپ نے اس کی اوتھینٹسٹی، ریلائبلٹی پہ جانا ہوتا ہے کہ جو چیز دکھائی جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے، اس کی ریلائبلٹی، اوتھینٹسٹی کیا ہے. اگر اس کی ریلائبلٹی، اوتھینٹسٹی ڈٹرمن کر لی جائے تو پھر بڑے آرام سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ تو ایسی بات ہے کہ جس پہ حکومت کا جو موقف آیا اس کو وزن ملتا ہے. اور اگر اس کی ریلائبلٹی اور اوتھینٹسٹی جو ہے نا وہ مشکوک ہو جائے تو پھر حکومت کے موقف کو کسی قسم کی جو توانائی ملنی چاہیے وہ نہیں مل سکتی. صحیح، یہ ہمیں سوچنا پڑے گا. لیکن ہم پولرائز قسم کی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں. پولرائز سوسائٹی میں یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف تو عمران خان ہے، وہ کچھ بھی کرے تو وہ اٹس اوکے، دوسری طرف ان کے خلاف جو ہیں وہ جو کر رہے ہیں اٹس اوکے. تو اب یہ دونوں طرف سے اٹس اوکے جو ہے نا، پولرائزیشن سوسائٹی میں، اس میں سیاست میں کوئی چیز ڈٹرمن اس طریقے سے نہیں ہوتی جیسے باقی ممالک میں ہوتی ہیں. صحیح. ہم اپنی سوچ کے ساتھ، اپنی پسند اور ناپسند کے ساتھ اس طرح سے جڑ چکے ہوئے ہیں کہ اب ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے جوتے پہنے ہیں کہ چپلیاں پہنی ہوئی ہیں. بعد میں پتہ چلتا ہے ہو آج تو میں نے چپلیاں پہن لی، سوٹ پہنا ہوا تھا، سوٹ کے ساتھ چپلیاں پہن لی. مطلب فیکٹ میٹر نہیں کرتا. آپ یہ فیکٹ میٹر نہیں کر رہا ہوتا. پولرائزیشن سوسائٹی ہمیشہ سے دعا کی جاتی کہ پولرائزیشن نہ ہو جس حد تک کی پولرائزیشن اس ایک وقت میں ہو چکی ہوئی ہے. یعنی کہ آپ کچھ کہہ لیں، جس طرف پہ پسند کرنے والا بندہ ہے نا، مزمل صاحب آپ آ کے کہہ دیں کہ اب شام ہو چکی ہے، سورج غالباً غروب ہو چکا ہوگا، جی، آپ آ کے کہہ دیں، آپ کو جو پسند کرنے والے لوگ ہیں آپ کے کہنے پہ چل پڑیں گے کہ سورج ابھی غروب نہیں ہوا. لوگ کہیں گے مزمل جو کہہ رہا ہے واقعی نہیں غروب ہوا. اب اسی طرح سے یہ بات ہے کہ پسند کے اوپر جانا، پسند اور ناپسند کے ساتھ جڑے رہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سیاست میں ایک ایسا وقت آ گیا جس سے ہر دنیا کی سیاست جان بچاتی ہے. اس طرح کی سیاسی صورتحال نہ پہنے جس میں آنکھیں بند، کان بند، دماغ بند، صحیح، صرف زبان چل رہی ہو. ستار صاحب، کل بھارتی چینلز کے اوپر خاصا جو ہے وہ ایک پروپیگنڈا کہہ لیں اس کو یا ڈسکشن کہہ لیں ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ملک کی، پاکستان کی ایجنسیز کو ایکسپوز کر رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ انٹرنیشنل جو کنٹریز ہیں جہاں پر پاکستان کے مخالفین ہیں ان کو بھی ایک آپشن مل گئی ہے کہ اب عمران خان صاحب خود بات کر رہے ہیں، ہمیں بھی کرنی چاہیے؟ دیکھیں، انڈیا ہونا، اب انڈیا کے لیے یہ تھا کہ آئی ایس آئی کا نام لینا فلموں میں لیا جاتا ہے. انڈیا کی فلمیں بنتی ہیں، اس میں آئی ایس آئی کا نام لیا جاتا ہے. وہاں ڈیبیٹ ہوتی ہے، اس میں آئی ایس آئی کا نام لیا جاتا ہے. اخبارات میں ایڈیٹوریل آتے ہیں، اس میں آئی ایس آئی کا نام لیا جاتا ہے. اب یہ ایک اور بات ہے، لیکن ملک کے اندر ہی ایک ایسی سیاسی جماعت جس کی حکومت رہی ہو، ایک ایسا سیاستدان جو وزیر اعظم رہا ہو، جب وہ آئی ایس آئی کا نام لے گا تو ان کو، انڈینز کو اور کیا چاہیے؟ وہ تو بڑے آرام سے کہیں گے کہ جناب یہ دیکھا جو ہم باتیں کرتے رہے وہ سچ تھیں، ہم پہ یقین نہیں کیا جا رہا تھا، ہمیں دشمن سمجھا جا رہا تھا کہ ہماری پاکستان کے ساتھ بنتی نہیں ہے، اس لیے اس چکر میں ہم یہ بات کرتے ہیں. تو یہ اسٹرینتھن کرنا کہ آپ نے تو اسٹرینتھن باہر والوں کو کرنا ہے. اسی طرح سے اگر امریکہ کا دیکھا جائے
تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ لگتا مجھے اپنی اسیسمنٹ کے حساب سے یا بہت سارے لوگوں کے اسیسمنٹ کے حساب سے کہ جس خوبصورت طریقے سے عمران خان سرو کر رہے ہیں امریکن انٹرسٹ کو پاکستان میں رہتے ہوئے، غالباً پاکستان میں کوئی نہیں کر سکا. سر یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ ان کو تو اینٹی امریکن پالیٹکس کے حوالے سے یہی تو بات سمجھائی جاتی تھی. ہم جب جرنلزم میں آئے تھے تو ہمیں یہ سمجھایا جاتا تھا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اخبارات میں بیانات اس طرح کے دیتے ہیں جیسے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، اینٹی امریکن ہیں، لیکن وہ امریکہ کو اور اسٹیبلشمنٹ کو ہی سرو کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ان کی کانسنٹ سے ہو رہا ہوتا ہے. یعنی کہ امریکہ نے بھی کہا ہوتا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے کہا یار آپ نے پبلک ایک پوسچر لینا. سر پھر تو جو بائیڈن کی کال آنی چاہیے تھی خان صاحب کو. اگر آپ نہیں، اگر جو بائیڈن کی کال آئے تھے تو ایکسپوز ہو جاتا نا کام. اچھا، اب یہ چیزیں بتانے والی تھوڑی ہوتی ہے، آپ نے اپنے طریقے سے کام کرنا ہوتا ہے. اگر امریکہ کو بھی دیکھا جائے تو امریکہ کے بارے میں جو بات ہوتی رہی ہے، جب تک اقتدار میں رہے ایک گھنٹے کے لیے ہمیں معلوم نہیں ہوا کہ اینٹی امریکن ہے یہ امریکہ کا کوئی اس طرح کا ہو گیا. وہ تو جب چھٹی ہوتی ہے، جس کو چھٹی کہا جاتا ہے نا، ووٹ آف نو کانفیڈنس سے، اچانک وہ خط لہراتے ہوئے آتے ہیں تو کہتے ہیں امریکی خط، امریکی خط، امریکی خط. نہیں، ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے بعد انہوں نے کہا تھا میں ورلڈ کپ جیت کر آیا ہوں. بات کرتے ہیں اس پہ. ہمارے ساتھ شہباز حیدر موجود ہیں، مارچ کی صورتحال ان سے جانتے ہیں. شہباز، کہاں تک یہ ریلی پہنچی ہے؟ لوگ ہیں ساتھ، اور اگلا پڑاؤ کہاں پر ہے؟ اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، کل کی طرح آج بھی جو ہے وہ 11 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا، اور جو قافلہ ہے وہ عمران خان جو ہیں وہ چیئرمین جو پی ٹی آئی کے ہیں وہ تقریباً 2 بجے کے بعد شادرہ میں پہنچے ہیں، اور اس کے بعد وہاں پہ انہوں نے خطاب کیا کارکنان کے ساتھ، اور وہاں سے تقریباً جب آدھے گھنٹے کے بعد نکل گئے تھے. اور اب جو قافلہ ہے اس وقت فیروز والا سے آگے گزر چکا ہے، کراس کر چکا ہے. کل بھی جب شروع ہوا تھا یہ لانگ مارچ، تب جو ہے 6 سے 7 ہزار افراد اس میں شامل ہوئے تھے، اور اب اس وقت جو صورتحال ہے وہ تقریباً 15 سے 16 ہزار جو افراد ان کے ساتھ موجود ہیں اس وقت. اور اگلے جو ہے وہ شیخو پورہ کے قریب تقریباً پہنچ چکا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ آگے جہاں پہ قیام ہوگا وہاں پہ عمران خان جو ہے وہ خطاب بھی کریں گے. تو شہباز، مقامی افراد ہیں کیونکہ کل بھی کہا جا رہا تھا کہ جو لاہور کے لوگ تھے وہ لبرٹی کے جو خطاب تھا اس میں شامل ہو گئے، لیکن شہر سے باہر جانے کی جب بات آئی تو اتنے لوگ ساتھ نہیں آئے. تو جو اب ریلی میں لوگ موجود ہیں مقامی لوگ ہیں. دیکھیں، کل جب یہ دھرنا جو وہاں پہ قافلہ پہنچا تھا آزادی چوک، وہاں پہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی رہنما تھے وہ سب گھروں کو چلے گئے تھے، اور جو ان کے ساتھ کارکنان تھے ان کو وہیں پہ سڑکوں پر چھوڑ گئے تھے، اور کارکنان بھی رات کو پھر گھروں کو واپس چلے گئے تھے. صبح بھی لیٹ ہونے کا یہی مقصد تھا کہ 11 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا وہاں پہ، لیکن 11 بجے کوئی بھی کارکن پی ٹی آئی کا وہاں پہ موجود نہیں تھا، اور جو رہنما ہے، قیادت ہے، ان کی طرف سے بھی وہاں پہ کسی نے چکر نہیں لگایا، جس کی وجہ سے کارکنان جو ہے وہ وہاں سے نکل گئے تھے، اور لیٹ بھی آج اسی وجہ سے ہوئے ہیں. جو باقی پنجاب بھر سے جو کارکنان اور رہنما آنے تھے وہ بھی کافی لیٹ پہنچے ہیں، اور اب خاصا جو ہے وہ بہتری ہے اس میں. لانگ مارچ میں اب تعداد جو ہے وہ کچھ بڑھ گئی ہے، جیسے جیسے وہ آگے جا رہے ہیں ویسے ویسے مقامی جو افراد ہیں وہ ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. شہباز، امن و امان کی صورتحال ٹھیک رہی؟ کیونکہ حکومت تو الزام در الزام لگا رہی ہے کہ وائلنس بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ. دیکھیں، ابھی تک تو ساری صورتحال ٹھیک ہے. جب لبرٹی سے کل فیروز پور روڈ پہ قافلہ آیا ہے تب وہاں پہ کارکنان کی جانب سے روڈ زبردستی بلاک کروائے گئے تھے، لیکن اس کے بعد امن و امان کی صورتحال تو ٹھیک رہی، کیونکہ کل جب یہ لانگ مارچ شروع ہوا ہے وہاں پہ شرکا سے زیادہ تو وہاں پہ سیکیورٹی تھی، پولیس اہلکار تھے، ان کی تعداد ان سے بھی زیادہ تھی. تو اب ابھی تک ٹھیک ہے، کیونکہ پنجاب حکومت کی جانب سے ان کی سرپرستی میں یہ ہو رہا ہے، اور سیکیورٹی وہ فول پروف انہیں دے رہے ہیں. اب 30,000 سے زائد جو ہیں وہ پولیس اہلکار اس کو سیکیورٹی فراہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. شہباز حیدر ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ایسٹیمیٹ انہوں نے یہی دیا کہ 15 سے 16 ہزار لوگ اس وقت اس قافلے کے ساتھ موجود ہیں، جو کہ سست روی کے ساتھ اسلام آباد کی جانب بڑھ رہا ہے. ستار خان صاحب، گفتگو جو فی الحال مارچ کے حوالے سے ہے وہ چلتی رہے گی، لیکن جو نیریٹو اوور آل بلڈ کیا جا رہا ہے اس میں کل بھی ہم بات کر رہے تھے آرمی چیف کے حوالے سے جو ڈسکشن ہے کہ عمران خان صاحب صرف اس کے لیے یہاں پر آ رہے ہیں. اسد عمر صاحب نے بڑی حیران کن بات بھی کی، انہوں نے کہا ایکسٹینشن دینے کو ہم بھی تیار تھے. تو آپ نے اس طرح تو پھر ہمیں oblige کر دیتے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا پی ٹی آئی کا خود ہی اسد عمر صاحب نے اس کو ایکسپوز کیا ہے؟ ایک تو مزمل صاحب آپ سے گزارش ہے، آج پھر آپ نے 15-16 ہزار کی فگر بتائی. پی ٹی آئی کا جو سپورٹر ہے نا وہ لاکھوں سے شروع ہوتا ہے، 1 ملین سے اوپر جانا اس نے. ویسے کل سے بڑھ گئی ہے 15 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ 50 لاکھ. اور پھر آپ کو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جب یہ اسلام آباد
लॉन्ग मार्च पहुंचेगा तो ठीक तकरीबन है सर, आप साथ पाकिस्तान की पूरी रहिए। आबादी। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीटीआई के रहनुमा। फवाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, एक ऑडियो सर्कुलेट कर रही है सोशल मीडिया पे भी अली अमीन गंडापुर साहब की। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं ये सबूत है कि खूनी मार्च करना चाह रहे हैं आप। ये राना सनाउल्लाह तो बिल्कुल ही पागल हो गए हैं। किसी ने ये जितनी हुई है लीक्स हुई है, क्या उसके बाद आपका ख्याल है कोई बंदे ने टेररिज्म प्लान कर रहा होगा तो वो ओपन फोन के ऊपर प्लान करेगा? ये तो ऐसे ही एक एमखाना बात है जिसका कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रोच नहीं है। बिल्कुल हमें बच्चों को नहीं बातें करें। हमारे लॉन्ग मार्च के ऊपर आपकी कैपिटल की टीम साथ है, उनसे पूछे क्या क्राउड है। सारे बच्चे हैं, औरतें हैं, फैमिलीज हैं। ठीक है, तो सर आगे जो इस्लामाबाद की जो हदूद के अंदर तैयारी की जा रही है उसमें यही कह रहे हैं कि राना साहब ने ये भी कहा था रेड जोन में जाने के लिए रेड होना पड़ेगा, तो इसका मतलब है वो थ्रेट कर रहे हैं आपको कि हम फोर्स यूज़ कर सकते हैं, तो फिर कैसे कंटेन करेंगे आप? कोई मसला नहीं है, वो देखेंगे। अभी उनको हमारे प्लान का नहीं पता, हमें पता उनसे। खान साहब बात करने शुरू हो गए हैं। ठीक है, फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका कहना यही था कि हमें कोई मसला नहीं है अगर गवर्नमेंट की तरफ से फ़ोर्स इस्तेमाल भी की जाती है। और ये भी उन्होंने कहा कि ये जो सारे क्लेम किए जा रहे हैं कि ये वायलेंस किया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे साथ फैमिलीज़ मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं। सत्तार साहब, गुफ्तगू आपने सुनी, रिस्पॉन्ड कर दीजिए इसको। नहीं, वो बात चल रही थी कि आप आइंदा से 15,000, 10,000, 20,000, 7,000, 8,000, कल से आपने 3-4 दफ़ा फिगर बताई है। आपको कोई थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कम से कम उन लोगों का कि जो घर बैठ के ना 1 मिलियन प्लस से शुरू होते हैं, 10 लाख प्लस से वो शुरू होते हैं, फिर करोड़ों तक जाते हैं। और ये बात भी कि इस्लामाबाद पहुँचते पहुँचते तकरीबन पाकिस्तान की जो पूरी आबादी है 22 करोड़ वो शामिल हो चुकी होगी। अच्छा। जब इस्लामाबाद जाएंगे तो कहेंगे कि रास्ते में जितने लोग शामिल हुए थे हमने सबको काउंट किया, ये 22 करोड़ बनते हैं। अब यहाँ लाहौर से निकलना इस्लामाबाद जाना तो इसमें ना बलूचिस्तान आ रहा है ना सिंध आ रहा है, तो बलूचिस्तान और सिंध को रखते हुए आज़ाद कश्मीर भी इसमें नहीं आ रहा, KPK में भी इसमें नहीं आ रहा। KPK तो वहाँ से आएगा, तो आबादी 22 करोड़ की आबादी तो सारे मुल्क की है ना। ये पंजाब की आबादी, ये बलूचिस्तान की आबादी और सिंध की आबादी भी इस रास्ते में आ गई, GT रोड पे आ गए। लेकिन वो यही कहेंगे और वहाँ तक जाते हो। मेरा जो एक एक्सपीरियंस हुआ है, जो मैं बाद में आपकी बात की तरफ जाऊँगा असद उमर के हवाले से, उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा मेरे जितने मिलने वाले ना PTI के सपोर्टर जितने भी हैं जिनके साथ मेरा ताल्लुक है, दोस्ती या उठना बैठना है, उनमें से एक बंदा भी लॉन्ग मार्च में नहीं गया। मैं उनसे पूछता रहा कि यार आप लोग तो बाकायदा पूरी तवानाई के साथ इमरान खान सुबह से लेकर रात तक करते हैं, आप तो खाना भी नहीं खाते जब तक कि इमरान खान साहब का नाम ना ले लें, तो आप लॉन्ग मार्च में क्यों नहीं गए? ओ जी मुझे काम था, मैंने दफ्तर के काम भी करने थे, घर के काम भी करने थे, कारोबार भी देखना था, दुकान भी संभालनी थी, आना भी था, जाना भी था, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, खाला की तबीयत ठीक नहीं थी, बेगम भी ज़रा थोड़ा सा इस तरह से हुई थी, बच्चों का भी पढ़ाई का मसला बना हुआ था। तो मैंने कहा यार इंकलाब में ये चीज़ें नहीं देखी जाती, इंकलाब होता है। अच्छा। उसमें घर भी छोड़ना पड़ता है, दफ्तर भी छोड़ना पड़ता है, कारोबार भी छोड़ना पड़ता है, दुकान भी छोड़नी पड़ती है, घर वाले जैसे हालात में हो उसको छोड़ना पड़ता है। इस इनकलाब के मकासद क्या हैं खान साहब? इस इंकलाब के मकासद जो इंकलाब ला रहे हैं मुझसे बेहतर वो जानते हैं। सर आपकी असेसमेंट क्या है? मैं इंकलाब के बारे में जो मैंने पढ़ा है इंकलाब, वो बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म का इंकलाब पढ़ा। वो पूरी दुनिया में जो अब तक इंकलाब आया, चाहे वो चेयरमैन माओ ज़ेतुंग का लॉन्ग मार्च था, जी, अब उसको जाके पढ़ो और इनका लॉन्ग मार्च पढ़ो तो बड़ा अजीब सी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो जाती है कि शायद इन्होंने लॉन्ग मार्च चेयरमैन माओ ज़ेतुंग चाइना के उसका लॉन्ग मार्च पढ़ा ही नहीं इन्होंने, कि जहां से लॉन्ग मार्च की इब्तिदा हुई थी। ये टर्म जो है लॉन्ग मार्च की चेयरमैन माओ ज़ेतुंग के लॉन्ग मार्च से शुरू हुई थी। इनको ये भी नहीं पता कि लॉन्ग मार्च की टर्म शुरू कब से हुई थी, ये कब इब्तिदा हुई थी इसकी। उसके बाद आप चले जाए फ्रांस का इंकलाब है, उसको बाद छोड़े ईरान का इंकलाब जो बिल्कुल हमसाया मुल्क है, आप उस इंकलाब को स्टडी कर लें, कितने साल लग गए थे और किस तरह के वो लोग थे। हम तो वैसे ही लोग हैं, जो PTI को चाहने वाला वो भी वैसे ही है, जो PTI को नहीं चाहने वाला, दोनों एक तरह के ही हैं, दोनों में फर्क कोई नहीं है। वो उसी तरह से काम करते हैं जिस तरह से वो एक दूसरे को देख के कर रहे होते हैं ना, जैसे मैं काम कर रहा हूँ आप काम कर रहे हैं, हम दोनों एक ही तरह का काम करें। इंकलाब में ये चीज़ नहीं होती, इंसान बदल चुका होता है और सिर्फ बातों से नहीं बदलता, पाकिस्तान में सिर्फ बातें ही होती हैं। अब ये जो मैंने बात बताई कि जो मेरे जानने वाले हैं उनमें से कोई एक भी लॉन्ग मार्च में नहीं गया, और लॉन्ग मार्च में ना जाने की वजह क्या बता रहे हैं, ये काम वो काम, दफ्तर नहीं छोड़ा जा सकता, नौकरी से छुट्टी हो जाएगी, दुकान बंद हो जाएगी, कारोबार ये हो जाएगा,
بیگم کا مسئلہ خراب ہو جائے گا, امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. انقلاب میں یہ نہیں دیکھا جاتا, پھر کتنی دفعہ مجھے کہنا پڑے گا, انقلاب میں یہ نہیں دیکھا جاتا. انقلاب ہوتا ہے, گھر بھی گیا, کاروبار بھی گیا, دکان بھی گئی, نوکریاں بھی گئی, انقلاب اسے کہتے ہیں. دوسری بات جو آپ نے کی اسد عمر کی, یہ آپ کے علاوہ میں نے بات سنی نہیں, اس کو حالانکہ دیکھنا چاہیے تھا, میڈیا کو دیکھنا چاہیے تھا. تو جب مجھے یہ بات, جب وہ کہہ چکے تھے, جب مجھے یہ بات پتہ چلی تو بڑی عجیب سی بات تھی کہ اسد عمر کیا کہہ رہے تھے کہ اگر ایکسٹینشن جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایکسٹینشن لینی تھی تو وہ تو ہم بھی دینے کو تیار تھے. اب یہ عجیب سی بات ہے کہ کون سی پارٹی کا, اپنا بیانیہ دیکھ لو, آپ کیا کہہ رہے ہو, ساتھ کہہ رہے ہو اگر ایکسٹینشن ہی لینی تھی جنرل قمر باجوہ میں تو ہم دینے کو تیار تھے. ڈی جی ایس پی آر نے بھی کہا کہ ایکسٹینشن آفر ہوئی تھی, ہم نے ڈینائی کر دی, تو یہ انہوں نے خود کنفرم کر دیا اسد عمر صاحب نے. نہیں, اب وہی بات ہوگی نا. اب یہ ہے کہ چیز رہ جاتی ہے کہ ملک کا صدر کون ہوگا, عمران خان. ملک کا وزیر اعظم کون ہوگا, عمران خان. پاکستان فوج کا سپہ سالار کون ہوگا, عمران خان. سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کون ہوگا, عمران خان. لاہور کورٹ اور جتنی بھی اعلیٰ عدالتیں ہیں ان کا چیف جسٹس کون ہوگا, عمران خان. اب یہ دیکھیں کہ میرٹ کی بات جو ہوتی ہے نا, میرٹ یہ نہیں ہوتا. ان کی نظر میں جو میرٹ ہے کہ جی ہمارے حق میں فیصلے کرتے جاؤ, اس کو وہ میرٹ کہتے ہیں. ان کے بارے میں کوئی فیصلہ آ جائے تو کہتے ہیں میرٹ نہیں ہے. تو وہ سیدھی طرح کہے کہ یار میں وہ چیز چاہ رہا ہوں کہ میرے حق میں فیصلہ ہونا چاہیے, میں اس کو میرٹ سمجھتا ہوں. میں اس کو میرٹ نہیں سمجھا. میرٹ کیا ہوتا ہے جس میں عمران خان صاحب بھی رگڑے جائیں گے, عمران خان صاحب کو پتہ ہونا چاہیے میرٹ وہ ہوتا ہے. جی, ایک اور بڑی دلچسپ بات یہ کہ اسد عمر صاحب نے یہ فرمایا کہ بے شک ملاقاتیں ہوئی ہیں لیکن ہم نے کوئی غیر آئینی مطالبہ نہیں کیا تھا. کیا مطالبہ کیا کیا؟ اور وہ مطالبہ یہ کیا ہے کہ الیکشن کروا دیں. تو آئین میں کہاں لکھا ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ نے کروانے ہیں؟ نہیں, عمران خان صاحب جب دھرنے کو لے کے جا رہے ہیں, لانگ مارچ لے کے جا رہے ہیں دھرنے کے لیے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ میرا مقصد تو یہ ہے ہی نہیں, میرا مقصد تو حقیقی آزادی ہے. اس میں تو وہ الیکشن کو خود کانٹراڈکٹ کر رہے ہیں. ویسے خان صاحب وہ بھی آپ سے ہم نے پوچھنا کہ حقیقی آزادی کی جو ٹرم ہے اس کا مطلب کیا ہے, ہمیں نہیں سمجھ آ رہی. یہ تو مزمل کسی کا مذاق اڑانا ہو تو اس سے پوچھا جائے کہ حقیقی آزادی اور غیر حقیقی آزادی میں کیا فرق ہے. اب یہ عجیب سی بات ہے کہ کیا اس ملک کو دوبارہ آزاد کروانا پڑے گا. اچھا, قابض ہیں تو کون قابض ہیں؟ وہی پاکستانی قابض ہیں جو آپ کی نظر میں قابض ہیں. جو آپ کے ساتھ متفق ہے وہی پاکستانی ہے, وہی محب وطن ہے, وہی سچا ہے, وہی نیک ہے, وہی پاکیزہ ہے, وہی ایماندار ہے. جو آپ کے ساتھ نہیں ہے وہ چور ہے, ڈاکو ہے, لٹیرا ہے, ساشی اور غدار ہے. یہ ڈیفائن انہوں نے کیا کہ جو ہمارے ساتھ متفق ہے, چاہے وہ چور لٹیرا ہی کیوں نہ ہو, ہمارے ساتھ متفق ہونا, یہ میرٹ رکھا گیا کہ ہمارے ساتھ متفق ہے تو چور ڈاکو لٹیرا جو مرضی ہو, ہمارے ساتھ متفق ہو گیا وہ صاف ہو گیا. خان صاحب کل جو عمران خان صاحب نے خطابات کیے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر, اس میں انہوں نے فوج کی قیادت کو ڈائریکٹلی ایڈریس بھی کیا ہے, نام بھی لیے ہیں, اور یہی کلپس انڈین میڈیا پر بھی چلے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ صورتحال بہت سنجیدہ ہوتی جا رہی ہے کیونکہ وہ اب نیم اینڈ شیم بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب ہم لوگ جو ہیں وہ نام لے کر بتائیں گے کس نے کیا کیا؟ دیکھیں, جو وزیر اعظم رہا ہو نا, چاہے عمران خان تھے یا کوئی بھی وزیر اعظم رہا ہو, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا کچھ ہوا ہے. عمران خان کو بھی پتہ ہے کہ کیا کچھ ہوا, تو یہ نیشنل سیکرٹ نہیں ہوتی. لیکن بات ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہی واز پارٹ اینڈ پارسل آف دی گیم. اگر باقیوں کی کچھ چیزیں تو خود عمران خان صاحب کی بہت ساری چیزیں ہیں. عمران خان صاحب اسی وجہ سے پہلے دن انہوں نے بات کی کہ کم از کم اپنے سپورٹروں کو کم سے کم بلیک واش کر دوں یا بلینکٹ بالکل کر دوں کہ جناب آپ یاد رکھیے گا, کیونکہ میں نے چیلنج کر دیا سب کو, اب میرے خلاف کوئی کیس ہوگا, انکوائری ہوگی, انویسٹیگیشن سب جھوٹ پہ مبنی ہوگا. اور بھئی ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا کہ انکوائری ہونی کس پر ہے, آپ نے کیا کیا ہے, انویسٹیگیشن کیا ہے, آنے تو دیں نا. ہم پرکھ لیں گے کہ بھئی وہ صحیح ہے, سچی ہے, یہ جھوٹی ہے. اس کے آنے سے پہلے مثلا کسی نے مرڈر کرنا ہو تو مرڈر سے پہلے کہہ دے کہ جی اب میرے پہ الزام لگے گا کہ میں نے مرڈر بھی کر دیا, یہ کر دیا, جا کے مرڈر کر دے. وہ تو اس کا مطلب ہر ایک کو, کسی نے چوری کرنی ہے وہ چوری کرنے سے پہلے کہے کہ جناب یہ چوری کا. ٹھیک ہے, خان صاحب مزید بات کرتے ہیں اس پہ. سینیٹر تاج حیدر صاحب نے جوائن کیا, سینئر رہنما پیپلز پارٹی کے. بہت شکریہ تاج حیدر صاحب. بتائیے گا جو لانگ مارچ کی جا رہی ہے عمران خان صاحب کی طرف سے, اس کے آبجیکٹیوز آپ کے نزدیک کیا ہیں, کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں, اور جو گورنمنٹ کا رسپانس ہوگا اس کے حوالے سے کیا بتا سکتے ہیں آپ؟ والے اپنے آبجیکٹیوز بتائیں گے کہ کیا ہمارے آبجیکٹیوز ہیں. یہ تو میرے خیال سے وہ ایک پاگل پن ہے, جذباتی لوگوں کو لے کے وہ چل پڑے, کوئی عقلی بات تو ہے نہیں. تو اگر ان کے کچھ آبجیکٹیوز ہیں تو وہ بتا دیں. ایک بغیر بات میں کہا جا رہا ہے کہ بیرونی سازش تو اندرونی سازش تو یہ تو کہ اس سے ہمیں ہٹایا گیا.
آپ کو لایا کیسے گیا تھا وہ بھی تو کہاں نہیں پتا چلے. کیسے ڈپلائمنٹ آرمی کا کیا گیا تھا ہر پولنگ اسٹیشن پہ, پولنگ ایجنٹوں کو باہر پھینکا گیا تھا اٹھا کے, رزلٹ بنائے گئے تھے. یعنی 78,471 جو ویب سائٹ پہ فارم 45 تھے, صرف 128 پہ دستخط تھے امیدوار کے نام کے ساتھ. اب اتنی بڑی آپ فراڈ کرنے کے بعد, اور جنہوں نے آپ کو سلیکٹ کیا وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں صاحب ہم نے سلیکٹ کیا تھا, غلطی ہم سے ہوئی. تو اب اس کے بعد آپ کہیں کہ جی سازش کے ذریعے نکالا جا رہا ہے, کیا جا رہا ہے بیرونی سازش. ہر ایک ان کا دشمن ہے سوائے ان کے کہ جو ناجائز باتوں میں ان کو سپورٹ کرے. ایک چل رہا ہے بس ایک جذباتیت, بغیر بات کی, بغیر سوچے سمجھے لوگوں کو بھڑکانا. ٹھیک ہے, لیکن سمجھ میں آ جائے گی. مطلب چالاکی کا زمانہ تو ختم ہو گیا, چالاکی کا زمانہ ختم ہو گیا. خان صاحب آپ سوال کرنا چاہتے ہیں تو کنٹینیو کیجیے آپ. تاج حیدر صاحب, آپ کا ایک مقام ہے سیاستدان ہونے کے حوالے سے, ایک آپ کا ایک وقار کے ساتھ میں نے سنا ہے ہمیشہ آپ کو کہ آپ کے بارے میں رائے مور و لیس ایک ہی طرح کی ہوتی ہے, چاہے آپ کی پارٹی کے ہوں یا آپ کے مخالف ہوں. لیکن یہ جو بھی آپ نے بات کی ہے کہ جی 2018 کے انتخابات میں یہ کچھ ہوا تھا, جو کچھ آپ بتا رہے ہیں وہ کچھ ہوا تھا, تو وہ کیا پی ٹی آئی نے کیا تھا یا انہی مہربانوں نے کیا تھا جو اس وقت پی ٹی آئی پہ مہربان تھے؟ اب وہ پی ٹی آئی پہ مہربان نہیں ہوئے بلکہ آپ پر مہربان ہوئے. دیکھیے جو ہمارا وائٹ پیپر ہے جو ہم نے جا کے الیکشن کمیشن میں نے اور فرت اللہ بابر صاحب نے اور نیر بخاری صاحب نے جا کے پیش کیا اس درخواست کے ساتھ کہ اس کو دیکھ کے اور اس پہ کارروائی کی جائے. اس میں جو سیکنڈ چیپٹر ہے اور ہماری ویب سائٹ پہ وہ موجود ہے, کوئی 90 پیج کا ہے وہ سیکنڈ چیپٹر, تو یہی ہے نا کہ رول آف دا آرمی. اب ہم کہتے ہیں لیٹ بائی گونس بی بائی گونس, اب کچھ کریں صحیح. ہم نے عمر بھر جدوجہد کی, اب آرمی کہہ رہی ہے کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے, اور ضمنی الیکشنز میں انہوں نے کی بھی نہیں مداخلت. تو اب ایک ونڈو کھلی ہے تو اس کا فائدہ لیں, ملک کو ترقی و تعمیر کی طرف لے جائیں. اور اپنے ہم سیاستدانوں کو بھی اپنا رویہ ٹھیک کرنا پڑے گا. اگر اسٹیبلشمنٹ نے اپنا رویہ بدلا ہے تو ہمیں بھی ایک طریقے سے اخلاق سے طریقے سے چلانا چاہیے. ترقی و تعمیر کی طرح ڈوب گیا ہمارا آدھا ملک, لیکن پھر بھی ہم انہی چیزوں میں لگے ہوئے, توجہ ہماری اس طرف ہونی چاہیے. اچھا تاج حیدر صاحب, یہ بتائیے گا, ابھی آپ نے لفظ استعمال کیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے آپ کو بدل لیا ہے, تو سیاستدان کو بھی اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. کیا آپ کو یقین ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے آپ کو بدل لیا؟ دیکھیے انہوں نے ایک اعلان کیا اور اس کے بعد جو ان کی ضمنی الیکشن وغیرہ کے اندر ہم نے ان کی کارکردگی دیکھی کہ جب عمران صاحب کی حکومت تھی تو سارے الیکشنز ان کی حزب اختلاف نے سویپ کیے. جب ہماری حکومت ہے تو الیکشنز کے اندر وہ بہت بڑی تعداد کے اندر جیت رہے ہیں. تو اگر حکومت کو سپورٹ کر رہی ہوتی تو یہ رزلٹ تو نہیں آتے, اور فوراً پولنگ ختم ہونے کے بعد رزلٹ آنے لگتے. تو سب کے سامنے کاؤنٹنگ ہوتی ہے, وہ نہیں ہوتا کہ ہر پولنگ ایجنٹ کو اٹھا کے باہر پھینک دیا اور اس کے بعد کاؤنٹنگ کر لی. اب یہ ہو رہا ہے تو ایک تبدیلی آئی ہے جو کہ ایک بڑی ویلکم تبدیلی. اچھا پھر یہ کہ جو مذہبی انتہا پسندی, دہشت گردی, اس کے خلاف فوج جو ہے وہ مسلسل لڑ رہی ہے فرم ڈٹرمنیشن کے ساتھ. روز ہی ہم ہر آئے دن ایسے ایسے جوان ہمارے 20 سال 22 سال والے, ان کی تصویریں ٹی وی پہ آتی, شہید ہو گئے, یہ ہو گئے. تو یہ ایک رول ان کا سیکیورٹی کی طرف ہے, سیاست کی طرف نہیں ہے اس وقت. بس یہ اور ان سے بات کرنی ہے کہ صاحب یہ گمشدگیاں جو ہوتی ہیں اس کو ختم کیا جائے اور جو لوگ ہیں ان کو برآمد کیا جائے اور قانونی طریقہ اختیار. یہ ایک چیز رہتی ہے جس پہ ہم نے ہمیشہ سے اعتراض کیا ہے. اچھا تاج حیدر صاحب, ایک اور بات بھی ہے کی طرف دھیان دینا چاہیے. اچھا تاج حیدر صاحب, آپ جس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں, سب سے لمبے عرصے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جدوجہد وہ پیپلز پارٹی نے کی تھی.
آپ نے کتنے سال ہو گئے ہیں جب سے بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی، پھر ایک لمبے عرصے کے لیے 11 سال تک آپ سٹرگل کرتے رہے، ایم آر ڈی کا حصہ ہی بنتے رہے، جانیں دیتے رہے، کوڑے کھاتے رہے، شاہی قلعے میں گئے، آپ نے سب کچھ کیا، پھر بے نظیر بھٹو صاحبہ کا مرڈر بھی ہو جاتا ہے۔ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد جب آپ 6 7 8 مہینے پہلے ایک اتحادی حکومت کا حصہ بنتے ہیں جس کے بارے میں عام طور پہ تاثر یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا فوج ہو اس نے ہاتھ رکھا ہے، تو آپ کو عجیب سا نہیں محسوس ہوگا؟ نہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ نے کس طریقے سے ہاتھ رکھا ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ اور ہماری جو اسٹرگل ہے وہ تو ایوب خان تھے جب ہم نے پارٹی اس میں شامل ہوئے تھے، ہم لوگ بنائی تھی پارٹی ہم لوگوں نے، تو ہماری جو مخالفت ہے اسٹیبلشمنٹ سے وہ ان کی سیاست میں مداخلت ہے، کہ سیاست میں جو ان کی مداخلت ہے اس کے اوپر ہماری وہ ہے۔ لیکن آرم فورسز آف پاکستان کو ہم مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ سیکیورٹی ملک کی مضبوط ہو، تاکہ بیرونی خطرات سے تب، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی سیاست میں مداخلت نے ان کو بھی کمزور کیا اور ملک کو بھی کمزور کیا۔ اب اگر وہ اپنا ایک کورس کریکٹ کر رہے ہیں، اور جس میں نے کہا کہ اب بھی ہمیں اس پہ تشویش ہے کہ یہ جو گمشدگیاں ہو رہی ہیں اور اس میں ایجنسیوں کا ہاتھ بتایا جا رہا ہے، تو اس پہ ہمیں اب بھی تشویش ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ یہ بھی ختم ہو۔ اور یہ چیزیں ختم ہونے کے بعد وہ اگر اپنے کام پہ لگتے ہیں جو کہ آئین میں دیا ہوا ہے، اور ہم اپنے سیاست اپنے کاموں پہ لگتی ہے اور تعمیر و ترقی کی طرف، ملک کے مسائل حل کرنے کی طرف ہم سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے، تو بہت فرق پڑ جائے گا۔ تاج صاحب ایک بڑا سوال جو ہے وہ یہ ایمرج کر رہا ہے کہ ایک نیا دور شروع ہوگا۔ جی، ایک بڑا سوال ایمرج یہ کر رہا ہے کہ اب ہاؤ ٹو ڈیل ود عمران خان، اور ساری اسٹیٹ اسی کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ آپ نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس بھی دیکھی، اس کے علاوہ وزیر اعظم کے بیانات بھی دیکھے۔ اگر وہ اسلام آباد آتے ہیں اور اگر ان کا آبجیکٹو یہ بھی ہے کہ آرمی چیف ہماری مرضی کا لگایا جائے، تو پھر کیا کیا جائے ان کا، اگر کانسٹیٹیوشن سے ہی ان کو؟ I don't see a problem there. There is consciousness all around. یہ جو ہے نا، یہ ایک ان کا حق ہے، وہ نکال رہے ہیں، پرامن رہیں، اور اگلے الیکشن کے لیے اپنی کوئی مینیفیسٹو، کوئی یہ تمام چیز کریں۔ میرے خیال سے ان کو پورا حق ہے، آزادی ہے اپنے سیاست کرنے کی ملک میں، لیکن یہ کہ رویے تبدیل کرنے ہوں گے، یہ میں ضرور سمجھتا ہوں، کیونکہ وہ ٹی وی پہ بچے دیکھتے ہیں، بچوں کا اخلاق خراب ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمیں ملک کو تعمیر ترقی کی طرف لے اور اخلاق کے ساتھ، احترام کے ساتھ، درگزر کے ساتھ کام لیتے ہوئے ہمیں آگے چلنا ہوگا۔ لیٹس لک فارورڈ۔ انہی چیزوں میں پڑے رہے اگر ہم کہ جی 1942 میں آپ نے یہ کیا تھا اور 1856 میں آپ نے یہ کیا تھا، تو پھر تو لوٹے ہی رہیں گے نا۔ آج جو پرابلم ہے اس کا کیا حل ہے، چلیے بیٹھ کے حل نکالتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ تاج حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ان کا کہنا یہی تھا کہ وے فارورڈ کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور مارچ ہو بھی رہی ہے تو آئینی حق ہے عمران خان صاحب کا، انلیس وہ کوئی لا وائلیٹ نہ کر دیں۔ ستار صاحب، گفتگو سنی آپ نے، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان از اے بگ پرابلم ٹو ڈیل ود، تو واقعی ایسا ہے؟ نہیں، ایک بات ہے کہ تاج حیدر صاحب بھی اس جماعت میں رہے ہیں جن کی لمبی سٹرگل ہے۔ اس کا پی ٹی آئی کو نہیں پتا، کیونکہ پی ٹی آئی نے نہ تاریخ پڑھنی ہے، نہ ہسٹری پڑھنی ہے، نہ فیکٹس کو جانا ہے۔ وہ تو عمران خان صاحب جو کہتے ہیں نا، ان کے حوالے سے وہ ایک تاریخ بن جاتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ایک مورخ ہے، یہی تاریخ لگے گا۔ عمران خان راستے میں جاتے ہوئے کہہ دیں، کوئی بھی چیز کہہ دیں کہ تاریخی ہے، سب ماننا شروع کر دیں گے وداؤٹ ریئلائزنگ۔ جا کے پڑھیں گے واقعی تاریخی چیز ہے کہ کوئی اس سے پہلے پتہ نہیں کیا کچھ ہو چکا تھا۔ اب وہ جو تاج حیدر صاحب ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ، اب ان کا جو لانگ مارچ تھا، جو نواز شریف کی حکومت کے خلاف ہوا تھا، انہی کا جنرل نصیر اللہ بابر تھا جو انٹیریئر منسٹر رہا ہے، اس کے جو جوتے تھے اس میں خون آ گیا تھا، اس طرح سے مارا تھا پولیس والوں نے۔ اور بے نظیر بھٹو باقاعدہ پھلانگ کے جانا پڑا تھا، خاردار تاریں بچھی ہوئی تھیں جن سے بے نظیر بھٹو کو پھلانگ کے جانا پڑا، اور بے نظیر بھٹو کو پھلانگنے سے پہلے پتہ نہیں کتنے پی ٹی آئی کے جان نثار ورکر تھے جو اس کے اوپر لیٹ گئے تھے، خاردار تار کے اوپر۔ اب یہ ایسے مراحل ہیں، اس ہسٹری سے کسی کو کوئی واقفیت ہی نہیں ہے۔ یہ جو آج لانگ مارچ کر رہے ہیں، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلے بڑکیں ماریں گے، نعرے لگائیں گے، ہماری بڑکوں نعروں سے ڈر کے نا تو اسلام آباد خالی ہو جائے گا۔ جیسے کئی بار مجھے کہا انہوں نے کہا جی، میں کہا وزیر اعظم بھاگ جائے گا، کہتا ہاں وزیر اعظم بھاگ جائے گا،
میں کیبنٹ بھی بھاگ جائے کہتے ہیں ہاں کیبنٹ بھی بھاگ جائے. میں کہا جی ایچ کیوں کہتا ہے وہ بھی خالی ہو جائے گا. اب وہ بتائیں وہ اب اس طرح کے لوگ انقلاب لا رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں ہمارے صرف کہنے پہ ہماری بڑکوں پہ جو آوازیں بلند کر کر کے جو ہم نعرے بازی کرتے ہیں اسی کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ بھی ڈر جائے گی, فوج بھی ڈر جائے گی, امریکہ پہلے سے ڈرا ہوا ہے, یورپ بھی ڈرا ہوا ہے, پوری دنیا ڈری ہوئی ہے. اب یہ کیسا ملک ہے, ایک ملک ہے جس کے حالات یہ ہیں اور ایک سیاسی جماعت ہے وہ اس کا لیڈر کی وجہ سے عمران خان کی وجہ سے پوری دنیا ڈری ہوئی ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی, مجھے اگر کبھی اس شو کے بعد ٹائم ملے مجھے سمجھا دینا, مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی. خان صاحب دیکھیں نا, جو کرٹیسزم آپ کا ہے وہ یہی ہے کہ جو فالوور ہے وہ ریشنل نہیں ہے, وہ ریزن کو رسپیکٹ نہیں کرتا, ایویڈنس کو رسپیکٹ نہیں کرتا, لیکن اس کے باوجود بھی پالیٹکس کے اندر ایک فنامنا عمران خان صاحب کا جو ہے اس وقت یا اس کے اگینسٹ پالیٹکس ہو سکتی ہے یا اس کے ساتھ ہو سکتی ہے. تو اب یہ چیز تو دیکھیں نا, یہ تو کنفیس کرنی پڑے گی کہ نیشنل پارٹی وہی ہے. آپ نے کیا بات کی کہ پولرائزیشن ہوتی کیا ہے, بالکل یہ ایک فگر آتی ہے یا اس کے حق میں لوگ ہوتے ہیں یا اس کے مخالف ہوتے ہیں, اس کو کہتے ہیں پولرائزیشن. کہ پولرائزیشن میں ایک زمانہ تھا کہ بھٹو کو ووٹ پڑتا تھا, بھٹو کے چاہنے والے اس کو ووٹ دیتے تھے پیپل پارٹی کو, ذوالفقار علی بھٹو کی میں بات کر رہا ہوں. دوسری طرف ان کے مخالفوں کو ووٹ دینے والا یہ نہیں دیکھتا تھا کہ مخالفت میں کون کھڑا ہے, اس نے بھٹو کے خلاف ووٹ ڈالنا ہوتا تھا. اب یہ پولرائزیشن اس وقت بھی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی, آج بھی جو صورتحال بنتی جا رہی ہے, کیونکہ فائدہ تو عمران خان کو ہے. انہوں نے کہا جی ہر چیز تو میرے ارد گرد گھوم رہی ہے, یا میرے حق میں ہے یا میرے خلاف ہے بات. اب جب آپ نے سیاسی جو ماڈل آپ کا بن کے اس طرح سامنے آنا ہے کہ ایک شخص ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں ہوں تو یہ ملک ہے, میں ہوں تو لوگ ہیں, میں ہوں تو فوج ہے, میں ہوں تو فلانی چیز ہے, ادارے ہیں, ملک ہے, بس وہ کہتا ہے اگر میں نہیں ہوں تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ کبھی 3 ٹکڑے کر دیتے ہیں اس ملک کے, کبھی 4 ٹکڑے کر دیتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ 3 ٹکڑے یا 4 ٹکڑوں کون سا ٹکڑا ہوگا, ذرا یہ بھی بتا دینا. ستار صاحب دیکھیں, بڑا سوال اس کے باوجود پھر یہی ہے کہ اگر آپ کے نزدیک وہ اتنی سپیس لے رہے ہیں کہ جو ان کا دل چاہتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں, تو یہ سپیس مل کیسے رہی ہے جو کسی اور کو کبھی اویلیبل نہیں رہی اتنی؟ نہیں, اپنے وقت میں نا ایک وقت وہ تھا کہ ان سے پہلے عمران خان صاحب سے پہلے, پی ٹی آئی سے پہلے, نواز شریف کا نون لیگ کا جو پروپیگنڈا سیل تھا, وہ میڈیا مینجمنٹ کہہ لیں, وہ بڑی سٹرونگ تھی. لیکن گریجولی جب پی ٹی آئی آئی تو انہوں نے کچھ ایسے طریقے لے کے آئے جو اس سے پہلے کسی کے پاس نہیں تھے. مثال کے طور پر موسیقی جو ہے, میں اس کے حق میں ہوں, کیونکہ یہ موسیقی کو سیاست میں لانے والے ذوالفقار علی بھٹو تھے, عمران خان صاحب نہیں تھے. یہ بھی تاریخ نہیں نہ پڑی ہوئی. ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں یہ ہوا تھا کہ موسیقی جو ہے نا سیاست کے ساتھ جڑی تھی. اس کے بعد انہوں نے موسیقی کو سیاست کے ساتھ جوڑا. اس وقت یہ ایسا وقت تھا جب آج کے دور کی اسٹیبلشمنٹ اور آج کے دور خان صاحب مزید کرتے ہیں اس پہ. ہمارے ساتھ تحریک انصاف کی رہنما عالیہ حمزہ صاحبہ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. عالیہ صاحبہ, یہ بتائیے گا کہ کچھ دیر پہلے رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بات کی ہے کہ علی امین گنڈا پور کی جو آڈیو آئی ہے وہ یہ سگنیفائی کر رہی ہے کہ آپ وائلنس کرنا چاہ رہے ہیں اس مارچ میں. کیا رسپانس ہے آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ یہ جو مونچھوں والا بندر ہے یہ گھبرا گیا کیا عوام سے, یا ان کا دماغ آلریڈی خراب ہو چکا ہے؟ کل سے ہماری تحریک کا آغاز ہوا ہے, کیا کوئی گملہ ٹوٹا ہے؟ کیا کسی کو نظر آیا ہے کہ کسی عوام کے ہاتھ میں کوئی پتھر تھا, کوئی چھڑی تھی؟ ہم نہتے لوگ ہیں جن پر 25 مئی کو انہوں نے شیلنگ کی تھی, جن کی گاڑیاں توڑی تھی, جن پہ آپ نے فاسفورس بم کے مقدمے جو ہے وہ کیے تھے, جن کی چادر اور چار دیواری کا آپ نے تقدس پامال کیا تھا. ہمارے لوگوں کے ہاتھوں میں تو پھولوں کی پتیاں ہیں جو وہ اپنے لیڈر کے اوپر, ہم لوگوں کے اوپر نچھاور کر رہے ہیں. ان کے ہاتھوں میں تو ہمیں پلانے کے لیے, اور جو شرکاء ہیں ان کو پلانے کے لیے پانی ہے یا کولڈ ڈرنکس ہے یا کھانا کھلا رہے ہیں وہ عام عوام کو. اور ایک جو ماحول ہے وہ ایک پرامن ماحول ہے. اور یہ جو باتیں کر رہے ہیں, مطلب آپ ان کا مائنڈ سیٹ دیکھیں. وہاں پر یہ کہہ رہے ہیں ہم نے 50,000 شیل لے لیے, ہم نے 10,000 ڈرون لے لیے جو کشمیریوں اور فلسطینیوں کے لیے ہوتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اپنی پولیس کی ٹریننگ کر رہی ہیں کہ عوام کے اوپر پتھر کیسے مار لیں, یا اپنی پولیس کی ٹریننگ کر رہے ہیں. عالیہ صاحبہ سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا. عالیہ صاحبہ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے اور آپ میرے خیال میں مجھے سن پا رہے ہیں. جی جی بالکل, کنٹینیو کیجیے آپ. ہاں جی, میں صرف اتنا کہنا چاہ رہی ہوں, تو ان کا اور ہمارا تو آپ ویسے ہی آپ ڈفرنس دیکھ لیں کہ آپ وہاں پر دیکھیں وہاں پر کس قسم کی تیاریاں ہو رہی ہیں. ایک دن کا کنٹینر کا کرایہ جو ہے نا, جتنے کنٹینر انہوں نے لگائے ہیں وہ
मुल्क को क्या कॉस्ट कर रहा है, अवाम को किस तरह के अजाब से इन्होंने दो चार किया, और यहाँ पर ये हम पर आकर ये ऐसी बातें करेंगे। चले इन्हें कुछ नहीं मिला तो अब ये वाली बातें लेकर आएंगे। मतलब एक अननोन कॉल से आपने ये अंदाजा कर लिया कि हम दहशतगर्दी करते हैं, हालांकि दहशतगर्दी करने वाला कौन है, 14 लोगों का कातिल कौन है, बकौल आबिद शेर अली के फादर के कौन ऐसा बंदा है जो कत्ल करके मकतूल के नाम को जो है वो उसके ऊपर भी वो FIR कर देता है। ये वो मुजरिम वजीर दाखिला है जिसे अपने अवाम से डर है, जो अपने अवाम के अगेंस्ट वो हथकंडे इस्तेमाल करना चाहता है जो अवाम डिजर्व नहीं करती। हमारी अवाम इस वक्त सिर्फ एक मुतालबा कर रहे हैं, और वो मुतालबा ये कर रहे हैं कि इस हुकूमत के पीछे वो नहीं खड़े, वो अपने अवामी लीडर इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। अब ये ऑडियो लीक कर लें, अब ये जो भी इन्होंने करना है, जुल्म कर लें, जबर कर लें, जिस तरह के भी काम करने हैं ना ये कर लें, ये अवाम का सैलाब ये नहीं रोक सकते। मैं सिर्फ एक बात मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, और मैं सिर्फ इनसे ये कहना चाहूंगी कि जो पैसे आप अवाम के इन चीजों के ऊपर लगा रहे हैं, ड्रोन खरीदने पे जो कश्मीरियों के ऊपर होते हैं, फिलिस्तीनियों के ऊपर, उनके जो दुश्मन है वो इस्तेमाल करते हैं, उसकी बजाय लोगों की मदद करें। लोग महंगाई की चक्की में पिसे जा रहे हैं, आपसे हुकूमत नहीं चल रही है तो उस हुकूमत को छोड़ दें। जितनी देर करेंगे अवाम के गैज़ो गज़ब का आप मुकाबला नहीं कर सकेंगे। हम पुरअमन लोग हैं, हम अमन पर यकीन रखते हैं, हम सिर्फ एक मुतालबा करें और वो कोई गैर आईनी गैर कानूनी नहीं है। जी खान साहब। जी आलिया हमजा साहब, अभी आपने कहा कि आप एक पुरअमन किस्म का जुलूस है, आपकी तरफ से इस तरह से कोई नहीं है, जबकि मुखालफिन या हुकूमत है वो इस तरह की बात कर रही है। आखिरी मरतबा इस्लामाबाद में जब जिना चौक पे इमरान खान साहब पहुंच चुके थे और डी चौक पे PTI के सपोर्टर वो लड़ रहे थे पुलिस के साथ, फोर्स के साथ, उस वक्त इमरान खान साहब वापस हो गए और ये उन्होंने कहा था कि मेरे साथियों के पास, जुलूस के शुरका के पास असला था, इसलिए मैं वापस हुआ। जब आप खुद ही ये बात कर रहे हैं तो हुकूमत के लिए तो बड़ा अच्छा मौका है कि वो कह दें कि जब भी ये निकलते हैं इनके पास असला होता है। मैं जवाब दे दूं इस बात का? जी आलिया साहिबा, आपसे ही सवाल है। जी, मैं सिर्फ इतनी बात करूंगी कि मैं खुद उस जुलूस में मौजूद थी, मैं सारा वक्त रात से लेकर सुबह तक वहां पर मौजूद थी, और आपके मीडिया वाले लोग मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे पूरे मैसेजेस दिखाए थे, और उन्होंने मुझे ये कहा था कि जब मेरे साथ औरतें, बच्चे, बूढ़े लोग खड़े थे तो उन्होंने कहा था कि मैडम हम यहाँ पर शेल्स फायर होने लगे हैं, आप लोग ये जगह छोड़ दें। मैंने अपने साथ खड़े हुए लोगों को देखकर उन मीडिया वालों को बताया था, मैंने कहा कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है, मेरे साथ बच्चे हैं, औरतें हैं, बूढ़े लोग हैं, और मैं इन्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। मुझे आज तक याद है डी चौक तक जब हमारी गाड़ी जाती थी इतनी शेलिंग होती थी कि हमें ये लगता था कि जैसे हम अपने मुल्क में। आलिया हमजा, ये आपसे पूछा जा रहा है कि इमरान खान साहब का स्टेटमेंट था कि मेरे साथियों जुलूस के शुरका के पास असला था, इसलिए मैं वहां से वापस हो गया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ, मैं खान साहब की रिप्रेजेंटेशन हूँ। हम 6-7 MNAs वहां मौजूद थे। अगर हमारे पास इतने असले होते तो हमारी गाड़ियां क्यों तोड़ी जाती? हमारे तो दुपट्टे ना काफी हो गए थे, हमारे लिए इतनी शेलिंग हो रही थी, 3 दफा हम बेहोश हुए, लेकिन हम अपने लोगों का साथ छोड़ने को तैयार नहीं थे। मेरे लीडर की बुर्दबारी थी, मेरे लीडर का तहम्मुल था कि उस वक्त अवाम जो पूरी रात शेल खाए हुए थी, हमारे जैसे लोग अपने लीडर से लड़े सिर्फ इस बात पे कि आपने वो जगह क्यों छोड़ी। हम पूरी रात आपका इंतजार करते रहे, अवाम आपका इंतजार करती रही, अवाम आपके साथ थी, हम आगे जाना चाहते थे, लेकिन मेरे लीडर ने कहा नहीं, क्योंकि अवाम इनसे इतनी नाराज थी उस रात। जब आप अवाम पर जुल्म करेंगे तो अवाम को गुस्सा तो आएगा। उस वक्त तो मैं आपको एक बात बता दूं, हमने जो लोगों का सेंटीमेंट सुबह के वक्त, फजर के वक्त वहां पर देखा था, लोगों का सेंटीमेंट ये था कि वो अपनी रियासत से लड़ने को तैयार थे। अगर उस वक्त खान साहब एक कदम पीछे ना हटते तो अवाम और रियासत एक इंच से आमने सामने थी। देखें, ये वो चीज नहीं है कि मैं ये कहूं, मैं एज ए आम पाकिस्तानी ये कहना चाहती हूँ, उस दिन खून खराबा हो सकता था। ठीक है, उसको बचाने के लिए आपने मार्च डिसकंटिन्यू किया। बहुत शुक्रिया। आलिया हमजा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, और एक ब्रेक शामिल करते हैं यहाँ पे।
हेडलाइंस के बाद दोबारा से डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे. स्टे विद अस.